اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ چنانچہ آج یہ خطبہ جمعہ میں جو آج کا موضوع رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کس قدر وہ متقی اور تقوی اور پرہیزگار تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانا علیہ و صحابی، کہ جس پہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اگر اس پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان دونوں راستوں سے ہٹے، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقے سے ہٹ گئے تو سمجھ لو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جو آج خطبہ جمعہ میں جو آج کا موضوع رکھنا وہ دو صحابہ اکرام ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے رو رو کر اللہ رب العزت سے حضرت عمر فاروق کو مانگے تھے کہ اے اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر دے، لیکن آج اس کی اصل وجہ کیا ہے ہم تاریخ بھول گئے صحابہ اکرام کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ دنیا میں میں ہر انسان کا حق ادا کر چکا ہوں سوائے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ انسان ہے، وہ صحابی ہے کہ جس کا حق اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے کرے گا، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتاؤ، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہ کی معافی اللہ رب العزت سے کروں۔ صحابہ ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ اے عمر تمہاری اتنی نیکیاں ہیں کہ 7 آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں لیکن تمہاری نیکیاں نہیں گنی جا سکتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی، کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ نے عمر فاروق کے بارے میں کہا کہ ان کی اتنی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے 7 آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں لیکن عمر فاروق کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی۔ میرے ابو آپ کے ساتھ اٹھتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے، آپ کے ساتھ کھاتے، آپ کے ساتھ پیتے، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے، آپ کے ساتھ ہجرت کیے۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ ہمارے ابو کے نیکیوں کا تذکرہ نہیں کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی بی تو حضرت ابو بکر صدیق کے نیکیاں جاننا چاہتے ہو کتنا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکی ترازو کے ایک سائڈ رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن کا نیکی ترازو کے ایک سائڈ کر دیا جائے، پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیکیوں کا مقابلہ عمر فاروق کا نیکی نہیں کر سکتا۔ اتنا عظیم الشان صحابہ اکرام ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتاؤ، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنی گناہ کی معافی اللہ رب العزت سے کروں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا سکھلا رہے ہیں کہ ابو بکر یہ دعا کو پڑھ کر اپنے گناہ کی معافی اللہ رب العزت سے مانگو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی، اے اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم نے ظلم کیا ہوں، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہوں، ظلما کثیرا، اے اللہ بہت زیادہ ظلم کیا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی مولوی ہے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا حضرت ابو بکر صدیق کہ اللہ ہمیں ہمارے نماز کے بدلے معاف کر دے، ہمارے روزے کے بدلے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی کی عبادت ترازو کے ایک سائڈ رکھ دیا جائے
اور اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں ایک ناخون دیا ہے، پوری زندگی کی عبادت ایک ناخون کے مقابلے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنے رحمت سے مجھے بخش دے، یہ نہیں کہا ہمارے نماز کے بدلے بخش دے، ہمارے روزے کے بدلے بخش دے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اور جنات کو میں نے پیدا کیا، مقصد سے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے، مقصد سے پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جمعے نماز پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں پیدا کیا۔ مسلمانوں، اگر تم جمعے نماز پڑھو گے، اگر تم اللہ رب العزت کو بھول جاؤ گے، تو قرآن مجید کا وہ الفاظ اٹھاؤ، ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ رب العزت تمہیں ذلیل کر دے گا، اللہ رب العزت تمہیں بدنام کر دے گا۔ ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تمہیں اس طریقے سے ذلیل اور خوار رسوا کر دے گا کہ کائنات میں اتنا ذلیل اتنا رسوا تم نظر نہیں آئے گا۔ آج ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑ دیا، آج ہم مردوں کے پاس جاتے ہیں، آج ہم مردوں سے وسیلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل رکھو، انسان موبائل میں کچھ بھی کرے، نیٹ چلائے، واٹس ایپ چلائے، فیس بک چلائے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کو بنایا کس لیے ہے؟ فون آنے کے لیے بنایا گیا۔ اگر فون آئے گا تو اس میں ترنت پتا چلے گا۔ موبائل کو اپنی حیثیت یاد ہے کہ مجھے فون کے لیے بنایا گیا، لیکن اے مسلمانوں، تمہیں اپنی اوقات نہیں یاد ہے، تمہیں اپنی حیثیت نہیں یاد ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے کس مقصد سے پیدا کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج تم اللہ رب العزت کی عبادتوں کو چھوڑ دیے، تبھی تو اللہ رب العزت نے ہمیں ذلیل کر دیا، خوار کر دیا، رسوا کر دیا، نہیں تو اللہ رب العزت نے اتنا ذلیل، اتنا خوار، اتنا رسوا ہمیں نہیں کیا تھا۔ آج دیکھو، آ رہی ہے ماہ مبارک، آ رہا ہے رمضان المبارک، اس میں ہمیں نماز کے اوپر پابندی لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جگہ جگہ لاک ڈاؤن ہو گیا۔ مسلمانوں، یہ ہمارا کرتوت ہے کہ جو ہم آج حکم الہی کو چھوڑ دیے، آج ہم مردوں کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنس کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق ہنس جا کر وہاں کے لوگوں سے خبر گیری پوچھتے ہیں کہ یہ لوگوں، ہم نے جو تمہیں امیر المومنین دیا ہے، خلیفۃ المسلمین جو دیا ہے، اس کے اندر تم لوگوں نے کوئی عیب پایا ہے؟ سامعین کی طرف سے جواب ہوتا ہے کہ امیر المومنین، آپ نے جو گورنر دیا ہے، جو امیر دیا ہے، اس کے اندر چار عیب پایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ سنتے ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں آتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، آج تک عمر فاروق نے کسی نہ اہل کو اہل کے کرسی پہ نہیں بیٹھایا تھا، اے اللہ، میں سعید ابن عامر کے دینداری کے وجہ سے میں اسے امیر بنایا تھا، اے اللہ تو اپنے عمر کی عزت کا لاز رکھ لے، اے اللہ سعید ابن عامر کو کوئی معقول جواب ایسا پیدا کر دے کہ جو سعید ابن عامر وہ جواب دے دے، عوام کا منہ بند ہو جائے۔ صبح دربار خلافت لگائی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے سعید ابن عامر، ہنس والوں نے تمہارے اوپر چار الزامات لگائے گئے۔ پہلا یہ ہے کہ تم رات میں کسی کی شکایت کیوں نہیں سنتے؟ تمہیں امیر بنایا گیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم لوگوں کی شکایت سنو۔ اور دوسرا یہ کہ تم فجر کے بعد لوگوں کی شکایت کیوں نہیں سنتے ہو، اور ہفتے میں ایک دن چھٹی کیوں کرتے ہو، اور تمہیں مرغی کا دورہ پڑتا ہے، تم اس کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ، آج تک یہ اپنی راز میں کسی سے کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اے اللہ، آج سعید ابن عامر کا عزت کا سوال ہے، اے اللہ، آج مجھے کہنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سعید ابن عامر، اٹھو، کھڑے ہو کر جواب دو، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ پہلا الزامات جو لگایا گیا کہ اے سعید ابن عامر، تم رات میں کسی کی شکایت کیوں نہیں سنتے ہو؟ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، امیر المومنین، میں صرف فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، فرض نماز پڑھ کر دربار خلافت میں آ جاتا ہوں، لوگوں کی شکایتیں سننا رہتا ہے۔ اے امیر المومنین، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ جاتی ہے، میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں۔
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये अल्फाज सुनते हैं सईद इब्न आमिर के जुबान से, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तूने उमर के इज्जत को बरकरार रखा, अल्लाह तूने उमर के शान को बरकरार रखा। फिर कहते हैं दूसरा इल्जामात ये लगाया गया है कि तुम फजर के बाद लोगों की शिकायतें क्यों नहीं सुनते हो? तुम अमीर हो, तुम्हारा सुनना फर्ज है, तुम क्यों नहीं सुनते हो? सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी जो घर में है वो लूली है, अंधी है, लंगड़ी है। ए अमीरुल मोमिनीन, उसके जिस्म का गलाजत मैं साफ करता हूँ, उसके पेशाब पाखाने को मैं साफ करता हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, उसे मैं रोटी बनाकर खिलाता हूँ और जब तक वो खा नहीं लेती उसका पेट नहीं भर जाता है। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं दरबार खिलाफत में नहीं आ पाता हूँ, अमीरुल मोमिनीन मैं क्या करूँ? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी मर्तबा आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह तूने उमर के शान को बरकरार रखा, ए अल्लाह तूने उमर के इज्जत को बरकरार रखा। सईद इब्न आमिर ने अपने लिए नहीं फजर के बाद शिकायत सुनता, बल्कि अपने बीवी को मद्देनजर रखते हुए लोगों की शिकायतें नहीं सुनता। कहते हैं तीसरा इल्जामात यह लगाया गया है कि तुम हफ्ते में छुट्टी क्यों करते हो? आखिर तुम अमीर हो, छुट्टी तुम क्यों करते हो? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, हिंस वालों से जरा ये पूछिए कि मेरे जिस्म के ऊपर जो कुर्ता दिख रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा कुर्ता इन्होंने देखा है? सामाईन की तरफ से जवाब होता है अमीरुल मोमिनीन, मैंने नहीं देखा इनके जिस्म के ऊपर दूसरा कुर्ता। सईद इब्न आमिर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इस कुर्ते को जुमे के दिन मैं धुलता हूँ, साफ करता हूँ, जब तक ये सूख नहीं जाता है, मैं इसे पहन नहीं लेता हूँ, तब तक मैं दरबार खिलाफत में नहीं आता हूँ। अमीरुल मोमिनीन मैं क्या करूँ? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे मर्तबा भी आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। ए अल्लाह तूने उमर के इज्जत को बरकरार रखा, ए अल्लाह तूने उमर के शान को बरकरार रखा। फिर कहते हैं चौथा इल्जामात तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है, तुम उसका इलाज क्यों नहीं कराते हो? तुम गवर्नर हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरी ये बीमारी लाइलाज है। कहते हैं क्यों लाइलाज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत को छोड़कर दुनिया में हर इलाज को अल्लाह ने पैदा किया है, तुम क्यों कहते हो ये लाइलाज है? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब खुबैब को सूली पे लटकाया जा रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त उन खुबैब के पेट में नेज़े को मैं दाखिल किया था। ए अमीरुल मोमिनीन, जब उस वाक़े को मैं याद करता हूँ तो मुझे हाथ पांव फेंकने की बीमारी हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन मैं क्या करूँ? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। ए अल्लाह तूने उमर के इज्जत को बरकरार रखा, ए अल्लाह तूने उमर के शान को बरकरार रखा। तो वो एक हज़रत उमर फारूक थे कि किसी को अगर गवर्नर बनाते थे, ओहदा देते थे, तो उसकी खबरगिरी करते थे। एक आज हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अकीमुस्सला उमा मलकत ईमानुकुम, नमाज को कायम करते रहना, नमाज छोड़ के मुशरिकीन में से मत बन जाना। आज हम मुसलमान हैं, आज हम दावा सिर्फ कर रहे हैं कि हमें रसूल से मोहब्बत है। आज नमाज मुअज्जिन कहता हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, कौन जाए नमाज पढ़ने के लिए? जो घर में 35-40 साल का बाप है, जो बुढ़ा बाप है, वो नमाज पढ़े। आज हम सोचते हैं जवान के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नौजवान की इबादत अल्लाह के नज़र में जितना महबूब है, उतना बूढ़ों की इबादत अल्लाह के नज़र में महबूब नहीं है। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को ज़िबा कर रहे हैं। आज हम मुसलमान बने हैं। मिसाल के तौर एक मिसाल देता हूँ, किसी चूहे ने मेढक से दोस्ती की, बहुत यारी गुजरी, बड़ी दोस्ती गुजरी। एक मर्तबा चूहे ने कहा मेढक से, यारो तुम तो रहते हो पानी में और मैं रहता हूँ सुराख में, तो कभी तुमसे मुलाकात का अगर मुझसे शौक हो जाए और अगर मेरा दिल कभी तुमसे मिलने के लिए कहे तो मैं क्या करूं? तो चूहे ने कहा कि एक काम, मेढक ने कहा भाई एक काम करो, तुम अपने पाँव में रस्सी बांध लो, मैं अपने पाँव में रस्सी बांध लेता हूँ। जब मुलाकात का शौक उभरे तो तुम दुम या रस्सी हिलाना, मैं पानी से निकल जाऊंगा। कहा ठीक है। चुनांचे एक मर्तबा चूहे को मेढक से मिलने का शौक हुआ और जो चील था, बाज था, वो आसमानों के ऊपर अपना शिकार तौल रहा था। देख रहा है कि चूहा मियाँ में बिल से बाहर निकले तो चूहे को चंगुल में लेके
बाज उड़ा, बाज लेके उड़ गया, नीचे देखा कि मेढक मियां भी लटकते हुए जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई वो चील की मरगूब ग़िज़ा चूहा है, उसे लेके उड़ रहा है, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ये मेढक बीच में कहां से लटकते हुए जा रहा है? कहा ये दोस्ती खाते हुए जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल मरउ मा मन अहब्बा,